السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کبیر افریدی۔ میرے دوست امجد بھائی یو کے میں رہائش پذیر ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر دوسرے دن ایک ایسے ٹاپک پر بات کروں جو کہ میرے معاشرے میں بھلائی ثابت ہو، اچھائی ثابت ہو اور لوگوں کو آگاہی دے، سبق دے اور وہ اس سے کچھ سیکھے اور اپنے زندگی میں وہ اپنائیں تاکہ ان کو فائدہ ملے۔ سیاحت کے لیے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن معاشرے میں اگر کوئی برائی ہو وہ نشاندہی، وہ حل کرنا، یہ بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ درس پھیلانا، یہ اچھائی پھیلانا۔ امجد بھائی کا میں تھوڑا تعارف کروں، کاروباری شخصیت ہے، یو کے میں رہائش ہے۔ آج کا ٹاپک ہم بات کریں گے شریک حیات کے حوالے سے، یعنی بیوی کے حوالے سے۔ دین کیا کہتا ہے، کیا حقوق دیے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، نوکرانی سمجھ کر گھر میں رکھتے ہیں، وہ کام اس سے لیتے ہیں یا ان سے لیتے ہیں جو کہ کبھی کبھار ہم شاید ظلم کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ امجد بھائی کا لائف سٹائل کس طرح تھا، ان کی شریک حیات اب حیات نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب یہ لوگ ایک ساتھ تھے اس ٹائم کی زندگی کس طرح تھی، اور جب اب نہیں ہے، امجد بھائی سے یہ جانیں گے۔ امجد بھائی، پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آئے اور ہمارے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ بہت سے لوگ والدین کے حقوق پر بات کرتے ہیں، بڑوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے بیوی کے حقوق پر تو پھر لوگ شرماتے بھی ہیں، کتراتے بھی ہیں، اور وہ کوتاہیاں جو ان سے ہوتی ہے اس کا روک تھام نہ کرتے ہیں، نہ کوئی ان کو درس دیتے ہیں۔ آپ سے جانیں گے آپ لوگ کس طرح پہلے ملے، کدھر ملے، پھر شادی کب کی اور کتنا عرصہ ایک ساتھ گزارا، اور پھر ان کی دنیا سے رخصتی کب ہوئی۔ یہ سلسلہ آپ ہمیں بیان کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ویورز بڑے غور سے سنیں اور آپ کے جذبات، احساسات اور کیا میسج آپ دیں گے۔ جی امجد بھائی۔ جی السلام علیکم، میرا نام امجد خان ہے، میں یو کے رہائش پذیر ہوں، اور جہاں تک کبیر بھائی نے جو ہے تعارف کروایا کہ شادی شدہ لائف جو زندگی گزری اور کیسے گزری، کیسے ہم ملے اور کیسی زندگی گزاری ہم نے، تو آج سے 40 سال پہلے، 40 سال پہلے جو ہے میں جب یو کے گیا، یو کے میں جو ہے تقریباً 3-4 سال تک تو جو ہے میں بیچلر پڑھتا رہا، لیکن بعد میں جو ہے مجھے میری شریک حیات جو ہے وہ لندن میں ملی، اور ہم نے جو ہے ایک دوسرے کو لائک کیا، ہم نے شادی کی، اینڈ وی ڈڈ لو ایچ ادر۔ لیکن کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے بعد جو ہے پھر کیونکہ تھوڑا سا رجحان وائف کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹوورڈز دا ہسبینڈ بیسکلی، اور تھوڑی سی دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو جو ہے بعد میں بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ایسے نہ ہوتا۔ تو زندگی تو ہماری بہت خوبصورت تھی، ہماری آؤٹنگ ہوتی تھی ویکینڈ میں، جو ہے ہم بچے سب جو ہے آؤٹنگ ہماری جو ہے یہ کوائٹ یوزول تھا، لیکن کچھ ایسے جو ہے بس وہ آ جاتا ہے بیچ میں زندگی میں کہ دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، جس کو بعد میں انسان ریگریٹ کرتا ہے کہ کاش ایسے نہ ہوتا۔ کبیر بھائی، کیونکہ یہ فیلنگز ایسی ہیں کہ جب تک جو ہے میری مسز جو ہے وہ صحت مند تھی تو گھر ان سے جو ہے ایسا تھا کہ آباد تھا، اور جیسے ان کو جو ہے ہلنس ان کی شروع ہو گئی، ان کو ہلنس جو ہے وہ کینسر سے تھا، اور کینسر ان کا ایسا تھا کہ ڈائگنوز ہوئی ہے 12 مہینے پہلے، اور 9 months later جو ہے she passed away، اور ان کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری دنیا جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ تاریک ہو گئی۔ صحیح۔ لیکن میرا میسج اپنے بھائیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے یہ ہے کہ جو لمحات آپ کو آج
ملتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اسپیشلی وائف کے ساتھ، تو پلیز ان کو جو ہے اگنور نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ بعد میں آپ پچھتاوا ہے صرف کہ کاش میں ایسے کرتا، کاش میں ایسے کرتا، اگر ایسے کر سکتا تو وہ ایسے ہوتی، اگر یہ کرتا تو وہ ایسے ہوتا۔ تو پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ میں تو سب کو یہی کہوں گا، کبیر بھائی آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنی مسز کو، اسپیشلی شریکہ حیات کو جو ہے جتنا پیار اور جتنا محبت آپ اگر دے سکیں، سو میرے خیال میں کہ یہ آپ کی زندگی کی بگیسٹ اچیومنٹ ہوگی۔ صحیح۔ امجد بھائی، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ بیوی کو نوکرانی سمجھتے ہیں، بیوی سے میرے خیال میں وہ توقعات وہ رکھتے ہیں یا وہ کام لینا چاہتے ہیں جو کہ بس ایک قیدی یا ایک غلام کے طور پر لوگ زیادہ لوگ، میں سارے لوگ نہیں کہوں گا، زیادہ لوگ جو تعلیمات ہمارے دین اسلام کے ہیں، جو روایات ہمارے علاقوں کے ہیں، جو ہم درس میں ہم سنتے ہیں یا جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، وہ چیزیں ہم نہیں اپناتے، ہم بس اپنے ذہنوں سے ہی لگے ہیں، اپنے خود کو ایک راجہ سمجھ کر یا کنگ سمجھ کر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت ان کو دی ہے، اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کبیر بھائی کہ بیوی کو نوکرانی سمجھنا، سرونٹ سمجھنا کہ بس وہ آپ کے لیے کھانا بنائے اور آپ کے گھر کے کام کرے، بس یہی زندگی ہے، نہیں، میرے خیال میں اسلام نے آپ کو یہ درس نہیں دیا ہوا۔ اگر آپ اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو دیکھیں تو اسلام نے بھی آپ کو جو ہے کہیں اس میں جو ہے نا اوپر نیچے نہیں کیا ہوا، آپ سب ایکول ہیں، اللہ پاک کی مخلوق سب ایکول ہے۔ اور بیوی کو جو شخص جو ہے وہ بالکل ڈیگریڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ تو جو ہے میری بیوی ہے اور یہ تو صرف ایز اے نوکرانی، تو ایز اے نوکرانی بیوی کو ٹریٹ کرنا ہے کہ I'm sorry to say I'm gonna use a word جس کو کہتے ہیں کہ جاہل مطلق، ایک جاہل ہوتا ہے، ایک جاہل مطلق ہوتا ہے۔ تو میں تو اس فیور میں کبھی بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایز اے نوکرانی، میں گھر میں خود کبیر بھائی میں اچھا کوک بھی ہوں، رائٹ، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ I used to cook a lot، کچن میں میرا بھی ٹائم لگتا تھا، جبکہ میری مسز جو ہے she was a very good cook، لیکن مجھے خود بھی اچھا لگتا تھا برتن دھونا یا کوکنگ کرنا یا کچھ، کیونکہ کام جو ہے وہ شیئر کرنا، بچوں کو لک آفٹر کرنا جو ہے ان کا بھی کام تو میرا بھی کام، کیونکہ اسلام نے آپ کو یہ نہیں دیا ہوا کہ آپ جو ہے نا ایک طرفہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا ون سائیڈڈ تو کبھی بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اور بیوی کو رسپیکٹ دینا، رسپیکٹ دینے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، بالکل، اور اگر آپ اپنی بیوی کو بہشتی اور ذلت دیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ ذلت آپ ہی کو مل رہی ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی میں ہو کہ آپ کے باہر فرینڈز اور بالکل۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جاہلیت کو ختم کریں، ہم رسپیکٹ کا درس دے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، لیکن آج کا ٹاپک بیوی ہے تو زیادہ بات ہم اس پر ہی کریں گے۔ جب آپ کی بیوی زندہ تھی، گھر میں تھی، اس ٹائم گھر کا ماحول اب نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اس وقت گھر کا ماحول کیا فیلنگ آپ کے ہیں اور بچوں کا کیا تاثرات ہیں ان کے؟ کبیر بھائی فیلنگز تو ایسی ہے کہ میرے بچے جو ہے ابھی یہ 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، صحیح، اور 8 مہینے میں جو ہے ہر مومنٹ، ہر لمحہ جو ہے ان کی یاد دل سے نہیں نکلتی، تو میرے بچوں کو بھی افیکٹ کیا ہوا ہے، صحیح، کیونکہ میرے بچے بھی بہت کلوز تھے اپنی ماں کے اور میں خود بھی اپنی بیوی کے بہت کلوز تھا، تو اس سے ماحول یہ ہے کہ وہ ماحول اداس ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے واقعات بھی بہت زیادہ ہوئے ہوں گے جس پر آپ کو ندامت ہے اور آپ سوچتے ہوں گے کہ کاش یہ نہ ہوتا، اس طرح کچھ پوائنٹس ہیں؟ اس طرح بہت پوائنٹس ہیں، کافی پوائنٹس ہیں، کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں کہ سم جو ہے نا unnecessary arguments جس میں مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں رانگ ہوں، لیکن I used to اس میں کیا ہوتا ہے کہ sometime ego، right، جس کو میں ریگریٹ کرتا ہوں to be honest، اور اب
بہت سی ایسی باتیں ہیں زندگی میں جو آلریڈی ہو چکی ہیں، جس سے میں کہتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں پچھتاوا، رائٹ؟ تو پچھتاوے تک تو جو ہے میں یہ کہوں گا کہ کوئی کام بھی ایسی نہیں کرنا چاہیے اپنی مسز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کہ آپ بعد میں اس پہ پچھتاوا کریں. ٹھیک امجد بھائی، گھروں میں لڑائی جھگڑے یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جی، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اس طرح غصے کو یا لڑائی کو بہت ایکسٹریم حد تک لے جاتے ہیں، یعنی نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مہینوں تک وہ نہ بات کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو دیکھنا یا سننا پسند کرتے ہیں، یا بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاقوں پر بات آ جاتی ہے. تو اس طرح بھی کافی جوڑے اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے. ان کو پھر سے اکٹھا کرنے کے لیے آپ کس طرح ان کو کنونس کریں گے؟ میں تو ان کو یہی میسج دوں گا کہ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور ایک دوسرے سے مل کے ایسے رہیں گھر میں کہ جیسے کوئی نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے نا، اور اس کو ہر کوئی لو کرتا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کو میں گود میں اٹھاؤں. بالکل. تو بیوی کے لیے بھی وہ فیلنگز رکھنی چاہیے انسان کو، بالکل، کہ وہ جو ہے بیوی کو جتنا پیار دے سکے. اور یہ جو ہیٹرس پیدا ہوتا ہے نا، میں خود بھی جو ہے ایز اے مرد بات کروں گا کبیر بھائی، کہ یہ پرابلم ہم مردوں میں ہے. ٹھیک. بیویوں میں یہ پرابلم بہت کم پائی جاتی ہے، کہ جو کہ ہم خود جو ہے نا ایز اے مرد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، گھر میں کم. اور کچھ مرد حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز باہر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو ہے پھر یہ جو طلاق تک یہ جو باتیں پہنچتی ہیں نا، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان بھائیوں کو کہ کم از کم اپنی عزت کو پرائیورٹی دیں، صحیح، rather than regret. ٹھیک. اور طلاق اور ان چیزوں سے جو ہے گھروں کو ویران کیا جاتا ہے لیکن آباد نہیں. اگر طلاق ہو، بچے ہوں گے یا وہ خوشحالی وہ مٹ جائے گی، تاریکیوں میں زندگی پھر سے چلی جائے گی. بہت سے مرد خود کو غیرت مند کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ بیویوں کو کھیتوں میں بیچتے ہیں کٹائی کے لیے، وہ لوگ جو کو بیویوں کو باہر بیچتے ہیں سروں پر پانی لانے کے لیے، وہ لوگ جو کہ بیویوں کو اپنے حقوق نہیں دیتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ مرد کہنے کے قابل ہے بھی نہیں. کیونکہ آپ اگر خود کی عزت چاہتے ہیں، خود کو آپ مرد کہنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو بیوی کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ہوگا. آپ بے شک والدین کے بھی حقوق کا خیال رکھیے، بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیے. بہت سے لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق پر بات کرنا ہم بغیرتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. نہ ہمارے دین میں ہے، نہ ہمارے ثقافت میں ہے، نہ ہمارے غیرت میں ہے. یہ اگر کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو امجد بھائی، اور آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو میں یا اس ٹاپک میں؟ مزید آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کبیر بھائی کہ مل بانٹ کے رہیں، اور اگر بیوی نے کچھ اونچی آواز میں کچھ کہہ دیا تو مرد کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اس کو اگنور کرے. صحیح. اور اگر مرد نے ایز این ہسبینڈ کچھ کہہ دیا اور اونچی آواز میں کہہ دیا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اگنور کرے، ٹاپک کو اگنور کرے، خاموشی، جس سے جو ہے یہ مل بانٹ کے رہے. صحیح. اور طلاق کا ریشو، لڑائی جھگڑے کی لڑائی کرنا چاہیے. بالکل جی ہاں. اور مرد کو چاہیے کہ اگر کچھ ایسی سچویشن بنتی بھی ہے تو کوشش کیا کرے کہ دروازے سے باہر 1 گھنٹے کے لیے باہر جائیں، 2 گھنٹے کے لیے باہر جائیں، واپس آئے، ماحول ٹھیک ہوگا. ٹھیک. آج کے معاشرے میں زیادہ تر لوگ بیوی کو بالکل ایک بلا سمجھتے ہیں. یعنی جب بھی اگر گھر سے کوئی میسج آ جائے یا ان کو کسی بھی چیز کے لیے بولا جائے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سا بوجھ یا برڈن محسوس ہونے لگتا ہے. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، آئی ایم سوری ٹو سے کلیئر ہم بات کریں گے، پھر اگر کسی گرل فرینڈ نے اس کو بولا کہ کچھ چیز ہمیں چاہیے تو پھر نہ فاصلے، ان کو فاصلے دکھتے ہیں، نہ سردی گرمی کا ان کو احساس ہوتا ہے. پھر ہر حد تک
یا ہر سٹیپ وہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ خامی کیا ہے؟ خامی یہی ہے کہ اگر بیوی جو ہے اگین اٹس اے ویری سینسٹیو میٹر ہے یہاں پہ، لیکن اگر بیوی اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہ دے اور پیار نہ دے تو بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ باہر کی دنیا میں جو ہے جا کے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں وہی بیوی ہوتی ہے کہ وہ پچھتاتی ہے کہ کاش میں ان کو ٹائم دیتی تو ظاہر ہے کہ یہ بندہ جو ہے صرف میرے پاس ہی ہوتا. لیکن بعض مردوں میں بھی یہ ویکنس ہے کہ وہ باہر کے گرل فرینڈ کو تو جو ہے زیادہ ٹائم دیں گے، اور جو اگر گرل فرینڈ نے کہا کہ مجھے یہ چیز لا کے دے، وہ چیز لا کے دے، تو ایک دم سے چیز حاضر ہے. لیکن بیوی کا تو ان کو جو ہے وہ چیز نہیں ملتی. لیکن یہاں پہ پھر جو ہے کیا ہے کہ ورثہ وائز ہے. آپ اگر دیکھیں کہ ہسبینڈ میں تو ہسبینڈ میں بھی کوئی ویکنس ہوگی یا پھر بیوی میں ویکنس ہوگی کسی چیز کی کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. انہی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. اور باہر کی دنیا کو جو ہے یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا یہ جو ریلیشن ہے یہ اسٹیبل کبھی بھی نہیں ہے. نہ ہمارے دین میں ہے، نہ ثقافت میں ہے، نہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ایک گناہ ہے، کسی چیز کا حصہ نہیں ہے. یہ گناہ کبیرہ میں ہے. گناہ کبیرہ، بالکل یہ گناہ کبیرہ میں ہے. تو کوشش یہی کیا جائے کہ جو آپ کی حق حلال کی بیوی، آپ کی زوجہ آپ کے گھر میں آپ کا انتظار کرتی ہے، یہ مردوں کے لیے، تو ان کو یہی چاہیے کہ اپنا صبر شکر کر کے اور انہی کے ساتھ اپنا گزر بسر کرے. بالکل. اور یہی میسج میری بہنوں کے لیے بھی ہے صحیح کہ ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ کسی اور طرف پہ نظر نہ ڈالے اور کسی اور سائڈ پہ ان کو جو ہے کوئی کچھ چیز اٹریکٹ نہ کرے. صحیح. کیونکہ مرد کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ وہ بیوی جو ہے اوبویسلی کسی اور مرد کو لائک کرنا شروع کرے تو مرد کا بھی جو ہے وہ ایگا اور وہ غیرت جو ہے وہ پھر جاگ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ مرد کو بھی اچھا نہیں لگتا. اگر بیوی کو نہیں اچھا لگتا تو مرد کو بھی جو اچھا نہیں لگے گا، شوہر کو بھی. بالکل. بعض پوائنٹس تو ہمارے معاشرے میں بالکل یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے، یا اگر ہوں گے بھی تو ان کے لیے بھی ایک میسج ہوگا. چونکہ برادر رہائش ہے یو کے میں، تو ادھر معاشرے کے زندگی کے طور طریقے تھوڑے الگ ہیں. یہاں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ تو بہت کم ہے، لیکن پھر ہے ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے. لوگ بیوی کو مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ مصیبت نہیں، گھر کا رونق ہے، گھر کی آبادی ہے، بچوں کی خوشی ہے. اور یہی بیوی ایک ماں بھی ہوتی ہے. لوگ اگر والدین کے حقوق بتاتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہی بیوی کل کو ایک ماں ہوتی ہے. پیرنٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو بہت سے وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے ان کے بچے جنت حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک بیوی ہے، لیکن کسی کے لیے بہن ہے، کسی کے لیے ماں ہے، کسی کے لیے بیٹی ہے. تو بہت سے پوائنٹس ہیں. اگر اس کی یا ان کی دل آزاری ہو تو اس سے جڑے بہت سے رشتے وہ سیڈ ہو سکتے ہیں. تو ہم گزارش کا دوری آ سکتی ہے. بالکل. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر لوگ بات نہیں کرتے تھے، ہم نے بات کی. کسی کے گھر میں ناراضگی ہو، کسی میاں بیوی کے آپس میں کچھ فاصلے ہوں، نفرتیں ہوں، وہ دوریاں ختم کرے، وہ فاصلے ختم کرے، قریب آ جائیں، پھر سے وہی گھر کو رونق دے، آباد کرے. آج امجد بھائی جو کہ مس کر رہے ہیں اپنی بیوی کو، کل کو خدا نخواستہ اسی طرح لمحے یا اسی طرح واقعہ کچھ اس طرح آپ کے گھر میں آ جائیں اور آپ پچھتائیں، تو پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے ذہن کو، دل کو کلیئر کرے، بغض جو نفرت ہے وہ دور کرے اور آپس میں محبت سے رہیے. امجد بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، ہم نے بات کی. اللہ اجر دے گا ہمیں. جس نیت سے ہم نے یہ باتیں شیئر کی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ ہمارے معاشرے سے یہ نفرتیں، دوریاں ختم کرے، ہمارے معاشرے کو آباد رکھے. والسلام.